بسم اللہ الرحمن الرحیم ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں فارغ ہوا تھا ویلاگ سے اور آرام کر رہا تھا، اچانک اتنے میں خبر آئی کہ عمران خان صاحب کا ایک بیان چھپ گیا ہے ڈیلی ٹیلی گراف، مضمون چھپ گیا ڈیلی ٹیلی گراف میں، جس میں براہ راست انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں جناب عاصم منیر کے بارے میں اندیشے کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر انہیں یا ان کی بیگم کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے۔ 2 دن سے پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے سمجھوتے کی طرف مائل ہیں اور بات چیت چل رہی ہے اور یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے، اور بعض لوگ تو وثوق سے کہہ رہے تھے کہ وہ برطانیہ چلے جائیں گے یا امریکہ چلے جائیں گے۔ لیکن جیسے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ فواد چودھری نے کہا کہ اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اگر وہ سمجھوتا کریں گے تو نواز شریف یا شہباز شریف بن جائیں گے، عمران خان تو نہیں رہیں گے وہ۔ تو دیکھیے ابھی کل ہی میرا خیال ہے، کل یا پرسوں، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ احمد رضا خان نے کہا تھا کہ عمران خان فوج کے مخالف نہیں ہیں، یعنی یہ کہ عسکری قیادت کی پالیسیوں سے انہیں اختلاف ہے، فوج کے مخالف نہیں ہیں، اور فوج نہیں، اصل میں ان کے خلاف سازش جو ہے وہ امریکہ اور برطانیہ نے کی۔ ظاہر ہے یہ بات بالکل درست ہے، یعنی جو لوگ، کل اسد عمر نے بھی کہا، جو لوگ جنرل باجوہ کے قریب تھے اور جو ظاہر ہے ان کے ایما پر اس طرح مائل ہوئے تھے، جو ان سے ملتے رہتے تھے، وہ وہی لوگ امریکی اور برطانوی سفارت خانے میں گئے۔ مولوی محمود نے بھی کہا تھا کہ امریکی قونصل جنرل میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہم عمران خان کے خلاف ہیں، بالکل واضح الفاظ میں کہا ہم اسے نکالنا چاہتے ہیں۔ اور ڈونلڈ لو والا قصہ تو سب کو معلوم ہے، وہ سائفر عمران خان کے لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا، وزارت خارجہ سے یہ کہا گیا تھا، دراصل اس میں میسیج تو یہ تھا کہ جنرل باجوہ کو بتائیں، اور جنرل باجوہ ہی کے دور میں تو سارا قصہ شروع ہوا، اسی کے دور میں تو عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور اس قاتلانہ حملے کی کوئی تفتیش نہیں ہوئی۔ اب یہ بہت سی باتیں عمران خان کے بارے میں کہی جاتی رہیں، حالانکہ دیکھیے وہ کیا چاہتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ جو روس کا اس نے دورہ کیا تھا، آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کی تھی، اور کوالالمپور کا قصہ بھی سبھی کو معلوم ہے، اور یہ بھی لوگوں کو یاد ہے کہ برطرفی سے پہلے اس نے کیا کہا تھا، ہم کوئی تمہارے غلام ہیں۔ اتفاق سے میں اس جلسے میں موجود تھا، حالانکہ میں اس اسنا میں ان سے ملتا نہیں تھا، لیکن اس دن انہوں نے اصرار کیا تو میں ان کے ساتھ گیا، غالباً چیچا وطنی میں یہ کہاں وہ جلسہ تھا، ہم کوئی تمہارے غلام ہیں کہ جو تم کہو گے ہم مان لیں گے۔ اور انہی دنوں اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا۔ امریکی اڈے چاہتے تھے، یہاں پہ امریکی چاہتے تھے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، وہ تو حماس نے سارا منصوبہ ہی ناکام بنا دیا، اب تو عربوں کے لیے بھی مشکل ہے، جو بائیڈن ابھی تک کوشش کر رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے جانے کے باوجود وہ پالیسی برقرار رہی، جو کچھ ہوا اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا ہوا، کاغذات کیسے چھینے گئے، اور کیسے جناب پارٹی جو ہے اس کو، اس کے بہت سے اہم لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ برطانوی سفارت خانے میں سب سے زیادہ آمدرفت تھی اور سب سے زیادہ سرگرم تھا، اصل میں تو MI6 ہی کرتی ہے سب کچھ اس علاقے میں، اور وہی مدد کرتی ہے، اس لیے کہ 200 سال سے ان کا نیٹ ورک ہے۔ قاتلانہ حملہ ہوا، قاتل کا پتہ ہی نہیں ہے، جس نے قتل کرنے کی، اقدام قتل کی جس نے کوشش کی تھی، اس نے تو کہا تھا میں نے قتل کر ڈالا، اور اس کو ایک مذہبی انتہا پسند کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ اس کو کوئی تعلق ہی نہیں مذہب سے تھا۔ او بھائی، اس کی تفتیش کیوں نہیں ہوتی، اس کے خلاف FIR درج کیوں نہیں ہوتی؟ اور عمران خان کی طرف سے فریاد کرتے رہے وہ عمران خان، لیکن اس کے بعد تو خود انہی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پنجاب کی اور پختونخوا کی اسمبلیاں توڑی گئی تو آئینی تقاضا تھا 90 دن میں الیکشن ہو، کوئی الیکشن کو کوئی نام و نشان ہی نہیں، انکار کر دیا گیا، کوئی الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کرا ہی نہیں سکتے۔ کیسے نہیں کرا سکتے؟
الیکشن کمیشن ہوتا کس لیے ہے؟ لیکن یہ ہے کہ وہ پیسے نہیں ہیں اور فلاں نہیں ہے اور وزارت خزانہ نہیں مانتی اور یہ نہیں مانتی. اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ 8 فیصلے کیے الیکشن کمیشن نے، 8 کے 8 مسترد کر دیے عدالتوں نے. لیکن بہرحال سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود الیکشن نہیں ہوئے. اور الیکشن کب ہوئے؟ جب پارٹی کے بہت سے اہم لیڈر اس سے الگ ہو چکے اور انہوں نے اس کو ذمہ دار قرار دیا اور 9 مئی کا واقعہ ہوا. مگر پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہزاروں کارکنوں کی گرفتاریاں، خود عمران خان کی گرفتاری، اور اچھے یہ یعنی ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ پنجاب میں نون لیگ فاتح بن کر ابھرے. سندھ میں تو پیپلز پارٹی کا چانس تھا، اور کراچی میں یہ بندوبست کیا گیا کہ تیسرے، چوتھے، 5ویں نمبر پر آنے والے ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں وہ فاتح قرار دے دیے جائیں. تو خود شرمندہ پھرتے ہیں اور تردید تک کو تو وہ کرتے نہیں ہیں کہ ہم نے ووٹ لیے ہیں. اور 50 فارم 44 جو الیکشن کمیشن نے ڈالے اپنا اپلوڈ کیے وہ واپس لینے پڑے. اس میں جال سازی صاحب اتنے بھوٹے طریقے سے کی کہ صاف نظر آ رہی تھی. سارا منصوبہ ادھر کا دھرا رہ گیا، کوئی کامیابی ہوئی ہی نہیں. جوک در جوک لوگ آئے. دیکھیے کیا کہا جاتا تھا عمران خان کے بارے میں، وہ اس آرٹیکل پہ آنے سے پہلے جو انہوں نے لکھا. دیکھیے جو انہوں نے اکانومسٹ کے لیے آرٹیکل لکھا تھا، وہ اکانومسٹ کی تاریخ میں اگر سب سے زیادہ نہیں تو سب سے زیادہ پڑھے جانے والے مضامین میں سے ایک تھا. اب یہ مضمون بھی جس کی کچھ جھلکیاں ہی ہم تک پہنچی ہیں، کوئی دیکھنے کا موقع تو ملا نہیں. ابھی تو ہم کام سے فارغ ہوئے تھے. تو وہ اپنا یہ مضمون بھی جو ہے بار بار پڑھا جاتا رہے گا، اور ممکن ہے ایک سے زیادہ بار چھپے اور دنیا بھر کی ویب سائٹس پہ پڑھا جائے گا. اور بڑی مشکل اس نے پیدا کر دی ہے ان کے لیے. ادھر عدالت جو ہے، وہ جج حضرات جو ہیں، ان میں ایک بیداری کی لہر ہے اور وہ مداخلت کی وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ادھر انہوں نے لکھ دیا مضمون، انہوں نے لکھ دیا ہے اور ایک دھماکہ کر دیا ہے. کہا یہ گیا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی پسند سے آئے ہیں اور وہ جب پشت پناہی ترک کر دے گی تو جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے. لیکن ہوا کیا؟ نہ کوئی تیاری، نہ کوئی ترتیب، نہ کوئی اپیل. وہ جا کے ڈائری اٹھا کے اپنا گھر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد پتا چلا خلق خدا سڑکوں پہ نکل آئی ہے. بھائی اس نے کرونا میں کام کیا تھا، شرح ترقی 5.8% پہ پہنچ گئے، 5.96 پہ پہنچ گئے، 6% تقریباً. اس نے ایک ارب درخت لگائے تھے، اس نے ڈیم بنانے شروع کیے تھے. سب سے بڑھ کر یہ اس نے احساس پروگرام کے علاوہ صحت کارڈ جاری کیا تھا جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا. اور تیسری دفعہ پختونخوا کی تاریخ میں اس کی پارٹی جیتی. پنجاب میں بھی جیت گئی تھی پارٹی اس کی. پھر یہ کہا گیا کہ اقتدار سے نکلتے ہی عمران خان اپنے بیٹوں کے پاس چلا جائے گا. عافیت پسند آدمی ہے، مگر اس نے تو اپنی جگہ سے ہلنے سے بھی انکار کر دیا. حتیٰ کہ اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو وہ وہاں سے اتنی ہمت اس نے دکھائی کہ وہاں سے سوار ہو کر، گاڑی میں سوار ہو کر شوکت خانم ہاسپٹل پہنچا اور مظلوم بننے کی کوئی کوشش نہیں کی. اس نے بس سیدھی سیدھی بات کی. پراپیگنڈا یہ کیا، رانا تنویر جیسے لوگ کہتے رہے یہ سارا ڈرامہ ہے. یہ ڈرامہ تھا. ایک گولی اگر خدا اللہ نہ کرے کبھی اس کو لگے، رانا تنویر کو لگ جائے، تو اس سے پوچھے آدمی کہ یہ ڈرامہ ہے. جب گولی لگتی ہے، وہ افریقی شاعر نے کہا تھا کہ 18 ٹن وزن ہوتا ہے گولی کا، تو وہ تو اتفاق سے بچ گیا. مجھے اس نے دکھایا کہ یہ دیکھیے یہ بڑی رگ ہے اپنا ٹخنوں سے اوپر، اگر اس میں لگ جاتی، اسے ذرا فاصلے پر لگی تو خون بہ جاتا، قصہ پاک ہو جاتا. کوشش تو پوری کی گئی، جس نے بھی کی اس کی تو تحقیقات ہونی چاہیے. یہ سوال نہیں ہے کہ فلاں نے کہا، عمران خان نے کیا کہا یا فلاں نے کیا کہا. لوگوں کے شکوک و شبہات تو اس لیے بڑھے کہ کوئی تحقیقات نہیں کی گئی. پھر یہ کہا گیا کہ وہ تو ایک خوش خوراک آدمی ہے، آرام پسند آدمی ہے، شہزادوں کی سی زندگی بسر کی ہے، چند روز بھی جیل نہیں کاٹ سکتا. مگر اس نے تو جیل خانے کو گلستان بنا دیا. وہ تو جیل خانے میں اس طرح رہ رہا ہے جیسے گھر میں رہ رہا ہو، اس سے بھی زیادہ آسودہ.
اور کوئی اس نے شکایت نہیں کی، کوئی اس نے جیل میں مینول کے اطلاق کا مطالبہ نہیں کیا کہ یہ جیل مینول مجھے فلاں فلاں چیزوں کی اجازت دیتا ہے۔ جب اس نے خود اپنی جیب سے بعد میں پیسے جمع کرائے اور وہ اپنی کوئی ڈھنگ کا کھانا بعض اوقات کھانے لگا تو کہا گیا کہ یہ لاکھوں روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں، اور بھائی اس نے خود پیسے جمع کرائے تھے۔ مانگا تو اس نے کیا مانگا؟ اس نے کوئی سہولت نہیں مانگی، اس نے قرآن مجید مانگا، کتابیں مانگی، ورزش کا سامان مانگا، اور وہ قرآن مجید پڑھنے لگا اور تہجد پڑھنے لگا۔ تو سارے اندازے جو ہیں وہ درے کے درے رہ گئے۔ پھر کہا گیا کہ وہ تو اس کے حامی جو ہے برگر کھانے والے، سوشل میڈیا پہ مصروف رہنے والے لوگ ہیں، ممی ڈیڈی گروپ کے لوگ ہیں، یہ سختی کہاں سہ سکتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے جو زمانے میں ظاہر ہے اس سے بہت ناراض تھے، انہوں نے کہا، ویسے اب بھی ان کے معاملات کچھ اور ہیں، وہ میں عرض کروں گا کل یا پرسوں کسی وقت عرض کروں گا۔ تو وہ اپنا وہ نواز شریف کے خلاف نہیں ہے، شہباز شریف کے خلاف ہے۔ نواز شریف انہوں نے میسج دیا ہے کہ اگر میں آ جاؤں تو آپ کو اکاموڈیٹ کروں گا۔ نواز شریف وزارت عظمیٰ سے دستبردار نہیں ہوئے، خواہش سے کوشش کریں گے، وہ کوئی موقع ملا، اگرچہ مشکل ہے موقع ملنا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ زمین اتنی گرم کر دیں گے کہ ان کے طلبے اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کیسا انہوں نے برداشت کیا؟ اس طرح تو سیاسی کارکنوں نے کبھی جیل نہیں کاٹی تھی، سوائے 77 کی تحریک کے، اس میں بھی بعض لوگ جو ہیں وہ گھبرا گئے تھے، اس میں تو کسی نے معافی نہیں مانگی۔ وہ لیڈر ضرور بھاگ گئے لیکن کارکن تو ڈٹ کے کھڑے رہے، اور کارکنوں نے تو ایسی عظیمت کا مظاہرہ کیا، ایسے ایسے نغمے لکھے شاعروں نے، ایسے ایسے گیت گائے گانے والوں نے، اور ایک مطلب ہزاروں لاکھوں لوگوں نے خود کو خطرے میں ڈال دیا۔ اخبار نویسوں نے کبھی یہ کام کیا ہی نہیں تھا، اپنے آپ کو اس طرح خطرے میں ڈالا ہو۔ اخبار نویسوں نے جو دکھ جھیلے، ملک سے باہر گئے، اور عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا سب کو پتا ہے۔ اور اس کے باوجود کہ بڑے خطرات اس میں پوشیدہ تھے۔ پھر یہ بلے کا نشان جب چھین لیا گیا تو پھر یہ کہا گیا کہ اب کیا الیکشن لڑے گا یہ، اب تو امیدواروں کو روک دیا گیا کہ آپ اس کا ٹکٹ نہیں لے سکتے، اور بہت سے امیدوار بھاگ گئے۔ مگر کیا ہوا پھر؟ ووٹ تو پھر اسی کو پڑے، اور اندازہ یہ ہے کہ 180 سے لے کے 220 سیٹیں تک سیٹیں اس نے جیتی۔ یہ تاریخ میں اپنی نوعیت کا واحد واقعہ تھا، ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ساری دنیا میں کہا گیا کہ جیل میں رہ کے بھی کبھی کسی نے الیکشن جیتے ہیں، اس نے جیت لیے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ ہے، آپ کو پتا ہے۔ پھر مبصرین کرام یہ ارشاد فرماتے تھے کہ لاہور میں کم از کم شریف خاندان تو جیتے گا ہی، لاہور اور اس کے نواب ہیں، سب کے سب ہار گئے۔ نواز شریف صاحب صرف مانسہرہ میں نہیں ہارے، لاہور میں بھی ہارے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں، شہباز شریف ہار گئے، حمزہ ہار گئے، مریم ہار گئی، ہر جگہ ہارے۔ 1 لاکھ ووٹ، 70,000، 80,000، 50,000 ووٹ، ہے جی۔ اون چودھری کے لیے 1 لاکھ ووٹوں کا بندوبست کرنا پڑا۔ اب اس نے براہ راست عسکری قیادت پہ الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے فوج میں نہیں، عسکری قیادت پہ۔ ڈیلی ٹیلی گراف کے لیے جو اہم ترین اخبار ہے، یعنی اگر سب سے اہم نہیں ہے تو اہم ترین اخباروں میں سے ایک ہے، اس میں مضمون اس نے لکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ہر ممکن کوشش کرتی رہی، اب ان کے لیے صرف مجھے قتل کرنا باقی رہ گیا ہے۔ مجھے یا میری اہلیہ کو کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار آرمی کے سربراہ جنرل عاصم منیر ہوں گے۔ میں ڈرتا نہیں ہوں، میں موت سے خوف زدہ نہیں ہوں، الحمدللہ میرا ایمان مضبوط ہے، اور میں غلامی پر موت کو ترجیح دوں گا۔ کوئی ایک نشان نہ ہونے کے باوجود میرے لوگ بڑی تعداد میں نکلے، انہوں نے ہماری پارٹی کو ووٹ دیا۔ 9 مئی کے بیانیے کو پاکستانی عوام نے مسترد کر دیا۔ لوگوں کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کی بجائے نتائج تبدیل کیے گئے۔ سوشل میڈیا پر پابندیاں ہیں، ایکس مکمل طور پر بند ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو تباہ کرنے کی مکمل سازش کی گئی ہے۔
تو کیا عمران خان کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے بالکل نہیں، قتل نہیں کیا جا سکتا۔ جو وقت لکھا ہے اسی پہ کسی آدمی کو دنیا سے جانا ہے، اور یہ رسک کون لے سکتا ہے؟ یہ تو دیکھیے نا، ایک اندیشہ ہے، اور اندیشے پہ ججمنٹ نہیں دی جاتی۔ لیکن کرائم کیا کہتے ہیں؟ جناب علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب وہ لمحہ آئے گا، جناب علی کرم اللہ وجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی نے کہا کہ اس مفہوم کا فکرہ کہا کہ جوان آدمی ہے، لمبی عمر ہے، فرمایا نہیں، بیمار ہو گئے تھے، تو کہا کہ اندیشہ ہے ان کی زندگی کو، فرمایا نہیں۔ یعنی اس مفہوم کا جملہ کا مجھے چونکہ اصل الفاظ یاد نہیں ہے، رسول اللہ کا معاملہ ہے کہ ان کے سر کے لو سے ان کی داڑھی تر ہو جائے گی، اور وہ بعد میں جب وہ سارا فساد پھیلا اور مطلب یہ کہ دمشق سے آنے والے لشکر لوٹ مار کرنے لگے، اور سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا، بعض لوگ جو ہے اس کا اظہار نہیں کرتے، لیکن جانتے تو سب ہیں، جن لوگوں نے تاریخ پڑھی یا کچھ بھی پڑھی ہے وہ جانتے تو ہیں۔ تو وہ باہر جا کے کوفے پہ کبھی کبھی کہا کرتے تھے، گھومنے کے لیے جاتے تھے تو کہتے تھے وہ بدبخت کہاں ہے، یعنی وہ بدبخت جسے مجھ پر حملہ کرنا ہے۔ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، عمران خان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ واپس آئے گا، کرائم یہ ہے، اور اس ملک پر حکومت کرے گا۔ اور یہ خدا نے، میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی اس لیے کیا، وہ باقی کارنامے اس کی اپنی جگہ پہ، شوکت خانم ہاسپٹل اور ورلڈ کپ اور نمل کالج اور 10,000 شیلٹر ہومز اور جناب صحت کارڈ اور 1 ارب درخت، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا اصل کارنامہ یہ ہوگا کہ وہ نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے، ان مافیا سے ملک کو نجات دلا دے گا، اور فوج سے آخرکار اس کی مفاہمت ہوگی، فوج کو، عسکری قیادت کو اس سے مفاہمت کرنی پڑے گی۔ یعنی نواز شریف صاحب تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ حکومت چل سکتی ہے، آخری وہ چارہ کار کے طور پر یہ چاہتے ہیں مجھے موقع مل جائے، میں شاید کچھ کر دکھاؤں۔ وہ کیا کر دکھائیں گے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا کچھ، یہ گندم کے بحران ہی سے نہیں نمٹ سکتے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اندیشہ ہے، بہرحال انہیں حق ہے کہ اس اندیشے کا اظہار کریں، بس اس کے لیے بھائی یہ ایمرجنسی میں گفتگو کرنی پڑی، اس لیے کہ ضروری تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔